کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کا پورا نیریٹو یہ ہے کہ ہم کو غلام ہے، کہ اگر احسان جتا رہے ہو کہ تم نے ٹرمپ کو الیکٹ کیا اور ٹرمپ نے اگر کوئی وعدے وعید کیے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ یہاں تک پاکستان سے نفرت ہے ان کے دلوں میں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے وہ امیگریشن کروا کے بلا لیتے ہیں۔ میرے خون پسینے کی کمائی سے، ہمارے یہاں کے ٹیکس پیئر کی منی سے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں اور پہلی فرصت میں امیگریشن کروا کے آپ وہاں پہ۔ جہاں تک پاک امریکہ تعلقات کی بات ہے، وہ بنیادی طور پر پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے درمیان رہی ہے۔ تو فیلڈ مارشل ایوب خان کی جو بیڈ ٹیبل تھی اس پہ تصویر لگی ہوئی تھی جیکولین کینیڈی کی، جو امریکی صدر کینیڈی کی بیوہ ہوا کرتی تھی، جن ٹرکوں میں بھر بھر کے جو ہے ڈالر آتے ہیں۔ تو بش اور بش جو تھے وہ بڑی تھے ایک دوسرے کے۔ سر اگر جنرل عمران خان ہوتے تو شاید ذکر ہو سکتا تھا۔ ہاں، اگر فیلڈ مارشل عمران خان ہوتے تو میں یقیناً، ہمارا پریزیڈنٹ اتنا خوبصورت گڈ لکنگ ہے فیلڈ مارشل کہ جیکولین دل دے بیٹھی کہ ٹرمپ جیسا شخص ہے، اس کی بیوی نے اگر سیلفی بنوائی تو اس کو تو کم بخت کا بڑا شکی مزاج دے لے، وہ کہے گا یہ تو سیلفی بنا دی میری، تو کچھ گڑبڑ ہوئی پھر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، ٹیمی بروس ایک نام آج کل جو کافی چل رہا ہے ٹریڈیشنل اور سوشل میڈیا پر، ان سے جب سوال کیا گیا عمران خان اور ان کی رہائی کے بارے میں تو ایک بار پھر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سوال کو اگنور کیا۔ اب اس کو اگنور کہیں گے یا واقعی سبجیکٹ پہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے؟ ساتھ جرنلسٹ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بارے میں بہت دفعہ بات کی ہے، تو آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا واقعی یو ایس جیسے ملک کے لیے یہ پرائیورٹی ہے؟ اور ایک دفعہ دوبارہ اگنور ہو جانا پاکستان کے لیے کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے؟ اس بارے میں نہ پی ٹی آئی بات کرتی ہے نہ حکومت بات کرتی ہے، تو چلیں آج نصرت صاحب سے ہم ہی اس بارے میں بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ عاشق عمران آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عاشق عمران کے لیے ایک پیغام آیا امریکہ سے، اس طرح کا آپ کا آج کا کالم بھی ہے۔ سر، از دس اونلی اباؤٹ عاشق عمران، یا آپ کو واقعی لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ سے یہ بات گزری بھی ہوگی کہ میں نے اپنے دوست کو رہا کروانا ہے؟ میں نے تو عاشقان عمران ایک یعنی کہ سنگل ورڈ نہیں، میں نے اوور آل جمع کا صیغہ لکھا تھا، یعنی پلورل کا۔ اینی وے وہ تو ایک یعنی رائٹنگ کی بات ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو انٹرو دیا ہے وہ آپ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ کی اپنے ہی پروگرام کے بارے میں یادداشت کتنی کمزور ہے۔ معذرت سر۔ میرا خیال ہے کہ اس پروگرام میں اکتاہٹ کی حد تک، کیونکہ آپ بار بار یہاں پہ نہیں، پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں، آپ اکتاہٹ کی حد تک میں یہ بیان کرنے کو مجبور ہوتا تھا کہ 1950 کی دہائی سے امریکہ میں کوئی بھی حکمران رہا ہو، پاکستان میں کوئی بھی ہو، جہاں تک پاک امریکہ تعلقات کی بات ہے، وہ بنیادی طور پر پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے درمیان رہی ہے۔ کسی سیاسی ہمارے رہنما کو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں ایسی پذیرائی نہیں ملی جو کہ ہمارے فوجی حکمرانوں کو ملی ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل ایوب خان جب انہوں نے استعفیٰ دیا عوامی تحریک کے ہاتھوں مجبور ہو کر 1969 میں، تو جب ان کا سامان لپیٹا جا رہا تھا، اور یہ بات میں نے نہیں، یہ ان کے اے ٹی سی ارشد سمیع خان صاحب نے لکھی ہے، جن کی یہ سرکاری ڈیوٹی تھی کہ وہ مستعفی ہوئے صدر کا سامان اکٹھا کر کے ٹرک میں ڈال کے ان کے گھر پہنچائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ یہ سامان اکٹھا کر رہے تھے تو فیلڈ مارشل ایوب خان کی جو بیڈ ٹیبل تھی اس پہ تصویر لگی ہوئی تھی جیکولین کینیڈی کی، جو امریکی صدر کینیڈی کی بیوہ ہوا کرتی تھی، جن کا بعد میں ایک بحری جہاز کے بہت بڑے ٹائکون ہوتے تھے، اوناسس صاحب یونان کے، جنہوں نے ایک مشہور اوپرا سنگر ماریا پتہ نہیں کلاس، جس پہ ایک فلم بھی بنی ہے ابھی ریسنٹلی، اینجلینا جولی نے غالباً اس کا رول ادا کیا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو اب بڈھا ہو گیا ہوں، ان چیزوں کا تو آپ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ خیر، اس کو دغا دے کر اس نے جیکولین کے ساتھ شادی کی تھی۔ تو آپ
محبتوں کا عالم دیکھیں. اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں غالباً 4th یا 5th گریڈ میں تھا، تو ایوب خان صاحب تشریف لے کر گئے تھے امریکہ، اور ہمارے لاہور کی گلیوں میں یہ بات مشہور تھی وسپرز میں، اور بڑے فخر سے کہا جاتا تھا کہ جی ہمارا پریزیڈنٹ اتنا خوبصورت گڈ لکنگ ہے فیلڈ مارشل کہ جیکولین دل دے بیٹھی انہیں. ہمارا پریزیڈنٹ بھی فیلڈ مارشل تھا. ہاں، بغیر کو ملک فتح کیے ہوئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل ضیاء صاحب جب تشریف لائے، اس سے پہلے یحییٰ خان صاحب نے ان پہ الزام تھا کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک ٹوٹا، اور جس کی وجہ سے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہوا. اب 1970 اور 71 کی اور 72 کی جتنی دستاویزات، جتنی کمیونیکیشن پاکستان اور امریکہ کے مابین ہوئی ہے، وہ ساری پبلک ہو چکی ہے. اس کا آپ مطالعہ کریں تو جب بھی امریکی ملتے تھے تو پہلا بات جو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو باور کروائی جاتی تھی وہ یہ کروائی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے یحییٰ خان صاحب کو ان کے گھر میں نظر بند کر رکھا ہے ہارلے اسٹریٹ میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیونکہ انہوں نے ہماری اوپننگ کروائی تھی چائنا سے، کیونکہ ڈاکٹر کیسنجر یہاں سے گئے تھے چین خفیہ طور پر، وہ پہلی مرتبہ اوپننگ کے لیے، آئس بریکنگ کے لیے. اور باقی ضیاء الحق کا زمانہ تو ہر ایک کے سامنے ہے. 11 سال تک ٹرکوں میں بھر بھر کے جو ہے ڈالر آتے رہے ہیں. اس کے بعد آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے جنرل مشرف صاحب جب آپ بڑی ہو رہی ہوں گی تو بش اور بش جو تھے وہ بڑی تھے ایک دوسرے کے. تو میں بار بار لوگوں سے یہ پوچھتا تھا کہ یار عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے سر اگر وہ جنرل عمران خان ہوتے تو شاید ذکر ہو سکتا تھا. تھا. اگر فیلڈ مارشل عمران خان ہوتے تو میں یقیناً، کیونکہ سر اب تک جتنا بھی ذکر ہوتا آ رہا ہے ان کے ناموں کے ساتھ یہ کامن بات ہے اس کہ میں یہ جنرل کہتے لکھا تھے کہ ہوتا ہے. ارے صاحب یہ پہلی مرتبہ گئے تھے وہاں پہ، یہ جب ان کا پہلا دور تھا، اور ان کو وہ لے کر گئے تھے، اور وہ ملینا جو ہیں جو اپنے میاں کا ہاتھ پبلکلی جھٹک دیتی ہیں، اس نے سیلفی بھی بنوائی تھی ان کے ساتھ. ہاں، تو اس لیے اچھا اب بات سنو میری. اگر فرض کرو کہ ٹرمپ جیسا شخص ہے، اس کی بیوی نے اگر سیلفی بنوائی تو اس کو تو کم بخت کا بڑا شکی مزاج دے لے، وہ کہے گا یہ تو سیلفی بنا دی میری، تو کچھ گڑبڑ ہوئی پھر. وہ تو بلکہ اور انداز سے دیکھے گا. لیکن بہرحال ہمارے سادہ جو دوست ہیں، تو وہاں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے وہ پاکستانی بہن بھائی جو برسوں سے وہاں پہ مقیم ہیں، انہوں نے اپنے انفلوئنس استعمال کر کے، خاص طور پر یہ جو ڈاکٹر حضرات، کیونکہ ڈاکٹر حضرات کی بڑی ایکسیس ہوتی ہے وہ کانگریس مین کے ساتھ. ظاہر ہے جب آپ کسی کے ڈاکٹر ہو جائیں تو وہ آپ قسم ایک یعنی فیملی ممبر ٹائپ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بیٹے کا کیا حال ہے، بچی کیسی ہے، وہ آئی تھی جب وہ اس طرح کر کے. تو انہوں نے اپنے تمام ریسورسز جمع کر کے جو ہے امریکی کانگریس سے ایک قرارداد منظور کروائی کہ بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. اچھا، حالانکہ پی ٹی آئی کی جانب سے امریکی امداد کے لیے کوشش کرنا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، یہ پی ٹی آئی کے اپنے نظریے کی، ان کے یعنی توہین تھی کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کا پورا نیریٹو یہ ہے کہ ہم کو غلام ہیں اور میری گورنمنٹ جو ہے رجیم چینج گھر گھر کا لفظ بنا تھا. سر رجیم چینج اس سے پہلے ہم یہ سنتے تھے، یہ لفظ یہ زیادہ تبھی آیا ہے جب وہ کہتے تھے امریکی سازش ہوئی ہے، کہ امریکی سازش ہوئی ہے. اب بھائی اگر آپ کو ہٹایا انہوں نے ہے امریکہ نے، تو تو آپ کو واپس کیوں لائیں گے؟ لیکن نہیں. لیکن سر واقعی یہ جو ہیں اب یہ ان کہ کو نہیں سمجھ آتی ہے بات. نہیں سمجھ آتی ہوگی تو اتنے اعتماد سے کہہ رہے تھے نا بس آنے دے اور ٹک فون آئے گا اور غائب. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے بھائی، میں تو کوئی اتنا زیادہ بااثر آدمی نہیں ہوں، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ میں فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی ہارورڈ کا وہاں میں نے یعنی پڑھا ہے، وہاں میں امریکہ کو جانتا ہوں تھوڑا بہت. میں یونائٹڈ نیشن کی تقریباً ہر جنرل اسمبلی میں 10 سال تک جاتا رہا ہوں. اب ہمت نہیں ہے، اب تو مجھے کوئی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دے کے بھی کہے کہ آپ کا سارا ہرجہ خرچہ میں برداشت کروں گا، تو میں کہوں گا بھائی میں نے لاہور نہیں جا سکتا، امریکہ میں نے جا کے کیا کرنا. تو دل بھر گیا. وہ یہ تو جوانی کی باتیں اور ہوتی.
بہرحال میں التجا کرتا رہا، انہیں کہتا رہا کہ یار کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اب اس میں ہمارے ایک بچوں جیسے ہیں. یہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا رحمت شاہ آفریدی صاحب. انہوں نے ایک بڑا زبردست انگریزی اخبار نکالا تھا، فرنٹیئر پوسٹ. اس کے وہ مالک تھے، اور اس میں بہت بڑے بڑے قداور رہنما جو ہیں، رہنما کہہ رہا ہوں، صحافی عزیز احمد صاحب، یہ وہ اس میں کام کرتے تھے. خالد احمد صاحب مرحوم ایک بہت بڑا نام تھے، وہ بھی وہاں ان کے لاہور کے دفتر میں کام کرتے رہے، اور اس طرح کا سو آن اینڈ سو فورتھ. فرت اللہ بابر صاحب بھی جو ہیں وہ اس کے ایگزیکٹو ایڈیٹر رہے ہیں، جو بعد میں پیپلز پارٹی کے ترجمان تھے. اینی وے، رحمت شاہ آفریدی صاحب کے اوپر چونکہ وہ بہت کرٹیکل تھے، اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے، ان کے اوپر نواز شریف صاحب کی حکومت کے دنوں میں یہ کیس بنایا گیا کہ ان کی جانب سے منشیات سے بھرا ایک ٹرک جو بھیجا تھا انہوں نے، وہ فیصل آباد پکڑا گیا. اب وہ منشیات کا پکڑا جانا ویسا تھا جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر کیس ڈالا گیا تھا، یا کیا حقیقت تھی ہم نہیں جانتے. لیکن رحمت شاہ صاحب اس کے بعد جو ہے وہ اس مقدمے کی وجہ سے وہ کافی برسوں تک جو ہے وہ جیل میں رہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ان کا جو بھی وہ اکنامک جو لاس وغیرہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ جو ان کے بیٹے ہیں، یہ وہ فرنٹیئر پوسٹ وغیرہ کو دیکھتے رہے، اور پھر یہ کسی نہ کسی طرح امریکہ چلے گئے. اب وہ اخبار جو ہے وہ اس کی وہ آن بان شان نہیں رہی ہے، لیکن یہ بچے کا نام جلیل آفریدی ہے. تو یہ جب سے عمران خان گئے ہیں، وزارت خارجہ کی جب بھی بریفنگ ہوتی ہے، ایون بائیڈن انتظامیہ کے دوران بھی، تو ڈیوڈ ملر غالباً ان دنوں، یا میتھیو ملر ہوتا تھا ان کا اسپوکس پرسن، اور سر پھر بھی یہی بات ہوتی اور یہی بار بار ان سے پوچھتے تھے کہ جی انسانی حقوق اور یہ وہ، تو وہ اس پہ رہتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ بائیڈن، اب اس دفعہ انہوں نے ذرا زیادہ احسان بھی جتایا. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں نے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ٹرمپ کو ووٹ ہم دیا. نے ووٹ دیا، ملینز آف پاکستانیز. حالانکہ ملینز کتنے، اور سر سب نے آئی ڈاؤٹ کہ سبھی نے ٹرمپ کو آئی دیا ہوگا. ڈونٹ تھنک سو، بلکہ انہوں نے ایک تھرڈ ایک کینڈیڈیٹ کو میں نے سنا ہے ووٹ دیا ہے، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، کہ بائیڈن کے خلاف تھے، وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا انڈیپینڈنٹ if جو I'm not کینڈیڈیٹ wrong. تھا اس کو دیا. اینی وے، تو اس خاتون نے اس کے ریفرنس میں بھی ان کا نام ٹیمی بروس ہے. اب ٹیمی بروس کے بارے میں یہی بتایا تھا نا، ٹیمی بروس آپ نے نام. یس سر. ہاں، یہ 1962 میں غالباً پیدا ہوئی تھی، اور ہے کیلیفورنیا کی، جس کو لبرلز کا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور ڈیموکریٹک اور یہ پارٹی. بھی اپنی جوانی میں بہت لبرل ہوتی تھی اور بہت ڈیموکریٹک ہوتی تھی. ابھی تو سر ان کی بات کی اور اتنی اہمیت ہے. نہیں، اس کے بعد دیکھو وہ بات یہ ہے کہ اندر کا بھیتی ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیموکریٹ یعنی پارٹی والے لوگ ہیں، یہ خود کو بڑے لبرل اور یہ وہ کہتے ہیں، لیکن یہ خود پسند ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، ان کی کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں. تو انہوں نے ایک ریڈیو شو شروع کیا، وہاں سے یہ پاپولر ہوتی یعنی انہیں ہنر آتا ہے گفتگو کا. تو انہوں نے سب سے پہلے 2 باتیں کی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور صحافی ان سے سوال کر چکے تھے ترکی کے بارے میں، کیونکہ ترکی میں ان دنوں بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، کیونکہ رجب طیب اردوان کے جو ایک رائیول ہو سکتے ہیں، ان کے قد کاٹ کے، اور ان سے ہو سکتا ہے آئندہ وہ ترکی کے صدر بھی منتخب ہو جائیں. ان کا نام ہے امام لیوف. اب امام لیوف جو ہیں وہ استنبول کے میئر ہیں، تو اس میں اب وہ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے اثر کی وجہ سے انقرہ میں بھی رجب اردوان کی مخالف پارٹی کا بندہ میئر ہے. بہرحال انہیں گرفتار کر لیا گیا، وہ جو ہوتا ہے کرپشن کے الزامات وغیرہ کے جو تحت، پوری سر کیونکہ دنیا وہ میں لہر اس ہی ہے. اتوار کو، یہ جو آنے والی اتوار ہے، اور تو اس سے 1 دن پہلے بات کر رہے ہیں، تو وہ اعلان کرنے والے تھے کہ میں 2028 میں جو ترکی کا صدارتی انتخاب ہوگا، اس میں
ریپبلکن پیپلز پارٹی یہ وہ پارٹی ہے جو عطا ترک نے بنائی تھی، اس کی طرف سے میں رجب علی اردوان کے مقابلے میں صدارتی انتخاب لڑوں گا، اگرچہ ابھی جو آئین ہے اس کے مطابق اب اردوان 2028 میں الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو اس کے لیے انہیں آئین میں تبدیلی کرنی ہوگی، تو آئین میں تبدیلی کے لیے وہ اپنا کر رہے ہیں کوشش. اور وہ سب ہوتا ہے. تو ان سے سوال کیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ تو ترکی کا انٹرنل معاملہ ہے. تو انہوں نے وہی کہ جواب ان کو اب انٹرنل فریم ورکس، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. انٹرنل فریم ورکس کا مطلب یہ تو بڑی سٹینڈرڈ لائن ہوا کرتی تھی پہلے، یہ مور اوور ہے کہ ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں، اب وہ کہتے ہیں انٹرنل فریم ورکس. مثال کے طور پر پاکستان میں اگر کوئی پیکا کی خلاف ورزی میں پکڑا گیا تو امریکہ کی جانب سے اس کی حمایت میں لفظ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ انٹرنل ایشو ہے، وہ انٹرنل فریم ورک اور اسی کی حکومت کا، وہ خود دیکھیں. بھی انٹرنل فریم ورک، ورنہ انٹرنل افیئر کا لفظ یوز کرتی. وہ بڑی سیانی عورت ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے ووٹ دیے ہیں ٹرمپ صاحب کو اور وہ بھول گئے ہیں تو آپ برائے مہربانی وائٹ ہاؤس سے رجوع وائٹ ہاؤس سے بات کر لیں، ڈائریکٹ دیکھ لیں یہ معاملہ. ان سے پوچھ لیں، وائٹ ہاؤس سے پوچھ لیں. میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتی. مطلب اٹس اے ویری، یہ سنب کیا ہے، بڑی اسمارٹلی ٹیکل کیا ہے سر. نہیں اسمارٹلی نہیں، یہ سنب ہے بابا، کہ اگر احسان جتا رہے ہو کہ تم نے ٹرمپ کو الیکٹ کیا اور ٹرمپ نے اگر کوئی وعدے وعید کیے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ جاؤ جا کے وائٹ ہاؤس سے لے لو. تو سر اتنا بھی سنب ہونے کے بعد عقل نہیں آ سکتی وہاں رہنے والے ہمارے جو پاکستانی ہیں، میں جو ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں. بائی دی وے میرا اپنا کون، یہ جو امریکی ہم وہاں بیٹھے ہوئے جو ووٹ دے رہے ہیں ٹرمپ کو، جو بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے پاکستانی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں. سر میں نے تو تنزیہ طور پہ کہا ہے، بٹ اوبویسلی ایسا نہیں ہے. انہیں تو یہی لگتا ہے نا کہ ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیا دیکھو بات سنو میری، اب وہ یہاں نہیں آتے، یہاں تک پاکستان سے نفرت ہے اب ان کے دلوں میں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے وہ امیگریشن کروا کے بلا لیتے ہیں. لیکن یہاں تاکہ بجائے اس کے کہ وہ کو میڈ رکھیں بچوں کو سنبھالنے کی، وہ کہتے ہیں ہائے اللہ وہ نانا آ جائیں گے نا، بس وہ نانی ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، صبح وہ نماز بھی پڑھائیں گی، لیکن سر یہاں کی پھر بھی بچا رہے گا. جمہوریت کی پرواہ پھر بھی بہت ہے. جمہوریت کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، اپنے مال سے غرض ہے. جس کو اس ملک میں جمہوریت چاہیے وہ یہاں بیٹھ کے لڑتا ہے. یہ تو ہے سر. حبیب جالب امریکہ گیا تھا، یہاں بیٹھ کے مار کھاتا رہا ہے. آسما جہانگیر کیا امریکہ نہیں جا سکتی تھی؟ نہیں نہیں، یہاں سے فیس کیا سب کچھ. یہاں ان کو بالوں سے یوں کھینچا گیا ہے، انہوں نے تو نہیں کبھی یہاں سے گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جو ہمارے دوست ساتھی ناصر زیدی جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں کھا کے کوڑے کھائے ہیں. کیا ناصر زیدی امریکہ چلا گیا؟ مجھے اپنے ملک میں جمہوریت چاہیے تو میں یہاں بیٹھ کے اسٹرگل کروں گا. سر یہی تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ان کو سمجھ میں آئی وڈ ناٹ لک اپ ٹو امریکہ، اور خاص طور پر اس امریکہ سے جو ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑا رہا ہے. فوج کے ساتھ کھڑا رہا ہے. سر یہی کہتے تھے رجیم چینج کے لیے بھی یہی ملک ذمہ دار ہے. اور خود وہ کتنی 2 نمبر کی باتیں کرتے ہیں. اور بھائی ابھی یہ جو USAID کے حوالے سے جو کہانیاں آ رہی ہیں، خدا کا واسطہ چھوڑو کن چکروں میں. خود غرض لوگ ہیں جو اپنا دیکھو کتنے پیسے لگتے ہیں ایک میرے اور تمہارا خون نچوڑ کے، یہ جو کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کتنے پیسے لگتے ہیں ایک بچے کو ڈاکٹری کی تعلیم دینے سے سرکاری طور پر. میرے خون پسینے کی کمائی سے، ہمارے یہاں کے ٹیکس پیئر کی منی سے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں اور پہلی فرصت میں امیگریشن کروا کے آپ وہاں پہ مال کما رہے ہیں ڈالرز میں. ہاں کہ بس ہم نے تو باہر جا کے سیٹل ہونا ہے، ہم نے وہیں تمہیں میرے ملک نے پڑھایا ہے ڈاکٹری، یہاں کرو ڈاکٹری. یہاں پہ کسی ڈاکٹر کو کون نہ جا کے کاموں کی بہت اللہ جی کاموں کی محنت اللہ کر رہا سر کو سارش تو لگائیں. یہ ان کا جذبہ ہے، یہ ان کی پاکستان سے سسٹم. آپ بھی سسٹم کا حصہ ہی ہیں. ارے بھائی آپ کاموں کی نہیں جا رہے تو ملک کی صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ چھوڑا کرو ان کی باتیں. نہ سر نہ بیر سر، خبر میں رہنے کے لیے نہیں ایسے ہی. اور جی ورنہ کون جی اپنا ملک چھوڑنا پسند کرتا ہے؟ ہمیں تو چھوڑنا مجبوری ہے ہماری. یہ تو نمبری ہے بھائی، یہی رہتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے. چلیں لیکن بات وہی ہے نا کہ سنب بہت دفعہ کر چکا ہے میں امریکہ، سیکھتے ہم پھر بھی نہیں ہیں. اور ڈھیٹ قوم کیا ہوتی ہے؟ ہم ذلت کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہماری عزت نہیں رہی؟ سر وہ غلامی اور غلامی کی زنجیریں توڑ دو، ساری باتیں گئی نا. کون سی غلامی کی زنجیریں جنہوں نے توڑی تھی انہوں نے بہت زنجیروں میں انہوں نے جو ہے وہ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ ایک وقت آیا ہے اس کا، ایک سفیر
یوں کر کے کہا سر یہ بندہ پکڑا ہوا یہ لے، یہ غلامی کی زنجیریں توڑنے والا، کیونکہ $40 ملین چاہیے. ایسے مجاہد، یہ مجاہد جو سٹنگر امریکہ سے لے کر یہ مجاہد ہے، فراڈ ہے سارے کا سارا، 2 نمبریاں کرتے ہیں بغیر امریکی کی مدد. کیا کون لڑا ہے، کیسے چھوڑا؟ وہ ہو نہیں سکتا، امریکہ سپر پاور ہے، اس کی مدد کے بغیر آپ لڑ بھی نہیں سکتے. او بھائی لڑ سکتے ہیں، کیوں نہیں، لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے. ویتنام لڑا تھا نا. بٹ ناٹ اس سر. ہاں بس چھوڑو. چلیں سر، پھر یہیں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم امریکہ سے کتنا لڑ سکتے ہیں یا امریکہ کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. امریکہ کا دوست تو بنانا تھا، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اب نیک چال چلن کا وعدہ دے کر عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ خود عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہے. میں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا ناقد رہا، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا بلڈ کر کے اپنا ایک نیریٹو بنایا، اور وہ خود ہی خراب کر رہی ہے پارٹی ان کی. بڑی ناظرین، بات وہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ذرا بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جو ایک نیریٹو رجیم چینج کا اور امریکہ نے میری حکومت گرائی، وہ اس نیریٹو کی بیسس پہ اپنے سپورٹر سے بات کرتے تھے اور اب وہی اتنے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن امریکہ ہمیں بار بار سنب کر رہا ہے. تو کیا ہم اپنا سبق سیکھیں گے یا نہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.